پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح، رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج، رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح۔ سامعین محترم، اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری میں خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ کون عثمان، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ سے مختلف اعزازات بخشے ہیں، جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کے صحابہ آئے، کسی کو وہ اعزازات حاصل نہیں ہوئے جو اعزاز جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان اور صحابہ کے ماننے والوں کے لیے اعزاز اور خوشخبری جو سنائی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، یہاں تک تو صحابہ کی تعریف ہے۔ والذین اتبعوہم، پھر جن لوگوں نے صحابہ کی تابعداری کی، صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے علاوہ اب اتنی بات کافی تھی کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، ساری نعمتیں اس میں آ گئیں، لیکن اللہ نے پھر آگے تفصیل بیان کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، دنیا کے اندر تم کہتے ہو کامیاب وہ انسان ہے جس کے پاس پیسہ بڑا ہو، عہدہ بڑا ہو، جائیداد بڑی ہو، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ لوگ کامیاب ہیں جو صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان پر اللہ راضی ہو چکا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، ایک کائنات والو، جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی اس کے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، جو میرے رفیق کی حیثیت سے میرے ساتھ جنت میں جائے گا وہ عثمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر بھی کیٹاگریاں ہیں تو سارے جنتی، لیکن اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں نا، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جنہوں نے ان حالات میں ایمان لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جب حضور گفتگو فرماتے تھے لوگ آپ پر تشدد فرمایا کرتے تھے، رب العالمین نے فرمایا سب سے شان والے وہ ہیں والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جس وقت نبی کا ساتھ دیا، ان ساتھ دینے والوں میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
یہ اعزاز جہاں سے اسلام کی اکائی شروع ہوتی ہے، گنتی شروع ہوتی ہے، وہ ایک صدیق ہے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا نا، یہ کس کی کوششوں سے؟ کیونکہ آپ دوست احباب تھے، اکٹھے رہتے تھے مکہ کے اندر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عثمان ملتے انہیں دعوت دیتے، عثمان کتنے عقل مند تم ہو، کتنا اللہ نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، کتنا مال نوازا ہے، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آؤ میرے ساتھ مل کر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر یا 6 نمبر پر جو شخصیت حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانٌ، ہر نبی کا رفیق ہے جو جنت میں ساتھ ہوگا، میرا رفیق جو میری انگلی پکڑ کے جنت میں جائے گا وہ عثمان ہے۔ کون سے ایسے اعزازات ہیں جو اور صحابہ میں نہیں، عثمان میں ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کی بیٹیاں کسی نہ کسی نکاح میں گئی ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کے نکاح میں پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں گئی ہوں تو وہ عثمان ہے۔ نہ یہ شان صدیق کو حاصل ہوئی ہے، نہ یہ شان عمر کو حاصل ہوئی ہے، نہ یہ شان علی کو حاصل ہوئی ہے، نہ کائنات کے اندر کسی کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ شان کے نبی کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں گئی ہوں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پہلی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان کھوئے کھوئے نظر آتے ہیں، افسردہ نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان کیا وجہ ہے؟ کوئی غم تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کیوں افسردہ ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک اعزاز تھا کہ میں نبی کا داماد ہوں، آج وہ اعزاز مجھ سے ہٹ گیا ہے تو میں اس لیے وہ جو نسبت تھی نا حضور کے ساتھ وہ نسبت کے اندر کمی آ گئی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ ابھی حضور اور عثمان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، شان عثمان سنیے۔ حضور نے فرمایا اوہ عثمان کتنے خوش نصیب ہو، یہ جبریل آیا کھڑا ہے، یہ جبریل آیا کھڑا ہے جس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ حضور نے فرمایا لو، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے نبی میں نے عثمان کا رشتہ تیرے گھر میں بھجوا کے نکاح بھی کروا دیا ہے۔ رشتے کا انتخاب کروانے والا خدا، اس عثمان کی شان کا کیا عالم ہے۔ رشتہ بھجوانے والا جبریل کے ذریعے سے رب العالمین محمد رسول اللہ، اور فرمایا کہ ام کلثوم کا نکاح جو رقیہ کے نکاح کا مار تھا نا اسی مار پر میں نے نکاح کر دیا ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو خدا کی خدائی میں سیدنا عثمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ یکے بعد دیگر کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں اگر کسی کے نکاح میں ہیں تو وہ سید عثمان۔ پھر حضور نے یہاں نہیں بس کی، حضور نے فرمایا لو ان لی 40 ابنتن، اے میرے عثمان تو اس شان کا مالک ہے، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی ایک مرتی جاتی میں دوسری بیٹی دے دیتا۔ ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتی، یہ اعزاز ایسا ہے خدا کی خدائی میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان سارے صحابہ موجود ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب مدینہ میں تشریف لے آئے حضور ہجرت فرما کر تو پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا اور وہ پیسوں کے علاوہ پانی نہیں دیا کرتا تھا۔ صحابہ بیچارے لٹے پھوٹے مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ہر ایک کی جیب میں پیسے تو نہیں کہ روزانہ پیسے سے پانی خریدیں،
حضور کے دل میں خیال آیا، فرمایا او میرے صحابہ تھوڑا تھوڑا چندہ اکٹھا کرو، کوشش کرو کہ اس یہودی سے کنواں خرید لیا جائے، جو بھی اس کوشش میں شریک ہوگا اسے قیامت کے دن میں محمد اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ یہ جب خوشخبری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اتنی بڑی خوشخبری، کھڑے ہو جاتے ہیں، واہ عثمان، اللہ نے مال بھی بڑا دیا ہے لیکن جس شخصیت نے اپنے نبی کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا ہے تو وہ عثمان ہے۔ عثمان کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں، 12,000 درہم ڈیمانڈ کی ہے یہودی نے آدھا کنویں کی، 12,000 درہم میں دے کر کنواں ابھی لے کے آتا ہوں۔ حضرت عثمان گئے، پانی کا پیالہ بھرا ہوا لے کے آئے، یا رسول اللہ سودا ہو گیا ہے، پہلا پیالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور ہاتھ بڑھانے لگے، حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آج میں اپنے ہاتھ سے آپ کے لبوں تک پیالہ لے کے جاؤں اور آپ نوش فرمائیں۔ حضور نے وہ پیالہ نوش فرمایا، فرمایا عثمان جو تو نے عمل یہ کیا ہے مجھے رب العالمین نے دکھا دیا ہے قیامت کا دن ہوگا، میں جام بھر بھر کے لوگوں کو میں تیار کر کے دوں گا، تقسیم کرنے والے ابو بکر و عمر ہوں گے، لیکن اچانک میں دیکھ رہا ہوں کہ تو آ رہا ہے، تو میں اٹھا اور میں نے پیالہ بھرا، میں نے کہا آج بھی میں اپنے ہاتھ سے عثمان کو پانی زمزم کا پلاؤں گا اور حوض کوثر کا پلاؤں گا۔ یہ شان کیسی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت وہ کنواں لے کے آئے نا، فرمایا عثمان تو نے تو جنت اپنے لیے واجب کر دی ہے۔ صحابہ کو اللہ نے جنت کی خوشخبریاں سنائیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں 20 مرتبہ حضور نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو چھوٹی سی مسجد نبوی بنی تھی نا جس میں چند بندے نماز پڑھتے تھے، اب اللہ کی مہربانی سے، حضور کی دعاؤں سے، صحابہ کی محنت سے مسلمان ہونے زیادہ شروع ہو گئے، مسجد تنگ پڑ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی ہے جو یہ 7 والا پلاٹ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے، میں محمد اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ رب العالمین سے اس کے بدلے میں جنت کے محلات لے کر دوں گا۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے پیسے ہیں میں دے کر یہ پلاٹ بھی میں مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مولا فرش پر عثمان پہ میں راضی ہو گیا ہوں، عرش والے تو بھی اپنے رضا کا پروانہ بھیجوا دے۔ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بارگاہ مصطفی سے بار بار جنت کی بشارتیں ملتی ہیں، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا موقع آیا، سخت ترین موسم ہے اور صحابہ کی جیبوں میں پیسے نہیں ہیں، اس لشکر کو کہتے ہیں جیش العسرہ، یعنی تنگی کا دور، انتہائی بے کسی اور بے بسی کا دور تھا صحابہ کے لیے، کئی کئی دن کے فاقے اٹھاتے تھے۔ حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کون تم میں سے ہے جو اس لشکر کے لیے ساز و سامان کی تیاری کے اندر اپنا حصہ ڈالے، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ بیچارے بیٹھے ہیں، کسی کی جیب میں کوئی چیز نہیں ہے، عثمان کھڑے ہوتے ہیں، واہ عثمان تیرا ہر جگہ پہلا نمبر ہے۔ عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اس لشکر کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ، منہ سے کہنا اچھا آسان ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کے لیے ساز و سامان دے، بڑے دشمن سے مقابلہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ
200 ऊंट बमाए साजो सामान के मैं आपके कदमों में निछावर करता हूं। हुजूर ने फरमाया तू उस्मान बैठ, किसी को और को भी हिस्सा लेने दे। फिर हुजूर ने ऐलान फरमाया, 4-5 मरतबा हुजूर ने ऐलान फरमाया, सबसे पहले जो खड़ा होने वाला था वो उस्मान था। 1-1 100 बढ़ाता गया, यहां तक कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 950 ऊंट बमाए साजो सामान के और 50 घोड़े हुजूर की खिदमत में पेश किए। हुजूर ने क्या जुमला फरमाया जो खुदा की खुदाई में किसी के लिए भी नहीं बोला गया। हुजूर ने फरमाया, माज़ल्ला उस्मान बाद अमला हाज़ल यौम, ए उस्मान आज के बाद तू कोई भी काम न करे, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है। तुझे न नमाज़ें पढ़ने की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत, अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन उस्मान कहाँ रहता था? वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हुजूर जब ऐलान फरमा रहे हैं, जितने घोड़े थे जितने ऊंट थे वो तो कुर्बान कर दिए। घर गए और घर जाके एक थैली दीनार की पड़ी है, 1000 दीनार जिसके अंदर मौजूद है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला आए और उसका मुंह पहले से खोला था। हुजूर चौकड़ी मार के बैठे हैं और हुजूर के दामन में आके वो यूं आके फेंक दिए, या रसूलुल्लाह इसे भी कबूल फरमा लो। फिर हुजूर ने क्या खुशी का इजहार फरमाया, आपने उन दिरहम और दनानीर को यूं आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, या अल्लाह मैं उस्मान पे फर्श पे राजी हो गया हूं, अर्श वाला तू भी राजी हो गया। और यहां फिर हुजूर ने फरमाया, उस्मान आज के बाद तू कोई भी अमल न करे ना, अल्लाह ने तेरी बख्शिश का फैसला फरमा दिया है। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हें बारगाहे मुस्तफी से एक मर्तबा नहीं 20 मर्तबा हुजूर ने फरमाया, उस्मान तेरे लिए जन्नत है, उस्मान तेरे लिए जन्नत है, उस्मान तेरे लिए जन्नत है। ये हुजूर के सहाबा में से एजाज सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुआ है। वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, काट पड़ गया, खाने के लिए गंदम नहीं है। थोड़ी देर गुजरी, एक काफिला नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा कोई काफिला आ रहा है। लोगों ने देखा ये धूल उड़ रही है, किसका, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा? कहा नहीं, ये उस्मान का माल तिजारत आ रहा है, गंदम आ रही है। व्यापारियों को पता चला, सौदागरों को पता चला, भाग के आगे गए कि हम बार बार से ही सौदा कर ले। हज़रत उस्मान के पास आए, सुनाए आपका माल तिजारत आ गया है, हम खरीदार हैं, बताइए क्या? आपने फरमाया रेट लगाओ। उन्होंने जो मार्केट का रेट था, मिसाल के तौर पर यहां गंदम जो है वो 2300-2400 आजकल चल रही है, उन्होंने कहा जी 2500 देंगे। फरमाया ये थोड़े। करते करते 3000 उन्होंने कहा, कि नहीं इससे बड़ा रेट लग चुका है। व्यापारी सारे हैरान हैं, भाई खरीदार मदीने में मक्के में हम हैं, ये कौन से व्यापारी हैं जिन्होंने 3000 से ज्यादा रेट दे दिया? हजरत वो कौन से व्यापारी हैं? फरमा मेरा रेट लग चुका है, एक बोरी के बदले में 700 बोरियों का रेट मिलेगा। वो दुनिया में फरमाया हाँ, मेरा सौदा रब से हो चुका है। और रब ने क्या फरमाया? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। फरमाया रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है, 1 रुपया मेरे नाम पे खर्च करो, मैं 700 गुना दूंगा। और ये भी हतमी बात नहीं कि यहां रेट खत्म हो गया। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जब चाहेगा तो 700 को 7000 में भी तब्दील कर सकता है। फरमाया मैंने वो रब से सौदा कर लिया है। आज का दुनिया का व्यापारी हो तो वो स्टॉक करेगा, लोग भूखे मरेंगे, अपने घर का सारा सरमाया मेरे पास लेके आएंगे। उस्मान तेरी अजमतों को सलाम है, तेरी सदाकतों को सलाम है, तेरी सखावतों को सलाम है, जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्दकुहुम उस्मान,
کہ سارے صحابہ میں سچا اور سخی کائنات کے اندر عثمان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ 1000 اونٹ ہیں لدے ہوئے، آج کے دور کی کروڑوں روپے سے بھی زیادہ وہ مالیت کا مال آیا ہوگا۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ جو مال آ گیا اس کو گلیوں کے اندر رکھ دو، اونٹوں کو تقسیم کر دو، اور اعلان کروا دیا جس کو جتنی گندم چاہیے وہ لے لے، میں قیمت رب سے میرا سودا ہو چکا ہے۔ ایسا سخی کائنات کے اندر دکھاؤ تو صحیح، جس نے اپنے خزانوں کے منہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیے تھے اور حضور کے قدموں میں اپنی ساری دولت جو ہے وہ نچھاور کر دی تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک ساتھی جنت میں ہوگا، میرا ساتھی میری انگلی پکڑ کے جو جنت میں جائے گا وہ عثمان ہوگا۔ جو ذوالحجرتین بھی ہے، ذوالبشارتین بھی ہے، اور ذوالنورین بھی ہے، جسے یہ ساری نعمتیں حاصل ہوئی۔ ذوالنورین کس لیے؟ کہ نبی کی 2 بیٹیاں ہو، حضرت سیدنا عثمان کے نکاح میں ہیں۔ ذوالحجرتین جنہیں صحابہ میں سے یہ شرف حاصل ہوا، 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک دفعہ حبشے کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی اور دوسری دفعہ مدینے کے اندر ہجرت کی۔ امام المہاجرین کا صحابہ میں لقب اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے حضور کو اتنا پیار ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہیں، آپ دشمنوں پر بھی بڑے مہربان تھے۔ یہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ جو لوگ ان سے یارانہ رکھتے ہیں، جو لوگ انہیں دل میں نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، آؤ نبی کا کردار دیکھیے اور نبی کا فرمان دیکھیے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے ہر موقع پر اسلام کو اور مسلمانوں کو ڈنگ لگایا، ڈھسا ہے، نبی تو بازاروں میں گالیاں دیا کرتا تھا، فوت ہوا، بیٹا آیا، بیٹا مسلمان تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو فوت ہو گئے، میرا یہ جی چاہتا ہے اگر آپ اپنا کرتا اتار کر مجھے دیں اور میں یہ کرتا بطور کفن کے اپنے باپ کو پہناؤں، ہو سکتا ہے آپ کے کرتے کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ زیادتی تو اس نے بڑی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ کافر ہے، وہ برا ہے، جس نے مجھے گالی نکالی تو عجیب ہے، میری کمی۔ حضور نے اسی وقت اپنا کرتا مبارک اتارا اور کرتا مبارک دے کر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اگر میرے کرتے کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو میں محمد اس میں بخل نہیں کروں گا کہ میرا دشمن نہ بخشا جائے، بخشا جاتا ہے تو بخشا جائے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد پہ جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور نے پھر بھی انکار نہیں فرمایا، آپ تشریف لے جاتے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، عمر جیسا جوان حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس دشمن کا جنازہ؟ فرمایا اللہ نے ابھی مجھے منع نہیں کیا، اس لیے اگر میرے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے دشمن کی بخشش ہوتی ہے نا تو میں اس میں کوتاہی نہیں کرتا، میں اس میں کنجوسی نہیں کرتا۔ حضور نے تکبیر فرمائی اور اس دشمن کا جنازہ پڑھا۔ یہ واقعہ اب منطبق کرتا ہوں میں دوسرے واقعے پر کہ یہاں اتنی شان رحمت للعالمینی ہے، قمیص دے دی، جنازہ پڑھا دیا۔ ایک دن لوگ آئے یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے، حضور تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جب صفیں پڑھ رہی تھی نا تو آپ نے ان کے عزیزوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتائیے فلاں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا۔ فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنازہ پڑھے، بغیر جنازہ پڑھائے، حضور کی 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے کہ صحابہ کے دشمن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا۔
صحابہ کو معمولی ہستیاں ہیں. صحابہ وہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بخشی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جنہوں نے اپنا تن من دھن اولاد بچے, جب ذرا دیکھو تو صحیح نا, مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں, کسی کے بچوں کو انہوں نے روک لیا, کسی کی بیویوں کو انہوں نے روک لیا, کسی کی جائیداد انہیں فروخت کرنے کی اجازت نہیں, قبضہ کر لیا, لیکن صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا اور فرمایا حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے, تشریف لے گئے, تو آپ بھی کہنے لگے حضور کے بغیر مکہ میں مزہ نہیں آتا ہے, میں بھی جاتا ہوں. اپنا سارا سرمایہ اکٹھا کر کے ایک زمین کے اندر گڑھا کھودا, اس کے اندر دبا دیا, سواری پر سوار ہونے لگے, مکہ والے آ گئے. ادھر کہا مدینے جا رہا ہوں. حضور کے بعد چین نہیں آتا ہے, زندگی کا مزہ نہیں ہے. فرمایا پھر مزہ نہیں ہے نا تو پھر ایسے نہیں ہم جانے دیں گے, مکان بھی ہمیں لکھ دے, اور جتنا یہاں کمائی تو نے کی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے حوالے کرے گا تو جانے دیں گے. کہا بس یہی کچھ ہے, صحابہ کی عظمت کو دیکھو نا, یوں نہیں ہے. کہا یہی کچھ. فرمایا لاؤ کاغذ, یہ مکان بھی تمہیں دیتا ہوں اور یہ گڑھا کھودو, اس کے اندر میرا سارا سرمایہ موجود ہے جو اس وقت کے کروڑوں نہیں اربوں روپے ہوگا, اٹھا لو اور مجھے محمد رسول اللہ کے درمیان راستے میں, میرے اور ان کے درمیان میں راستہ چھوڑ دو. میں اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ حضور کے رخ مصطفیٰ کی کب مجھے زیارت نصیب ہو. اس لیے فرمایا خدا کے دین کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کی زبان فیض ترجمان سے ایسے نہیں نکلا, اور اللہ نے ایسے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہے. یہ شان اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے فرمایا میں نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا اور ان کا دل 100% عشق مصطفیٰ سے شرشار تھا. تو میں نے کہا معبود یہ جو کچھ میں تیری پاس بھیج رہا ہوں نفری, ان کا امتحان میں نے لیا ہے, اور میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کسی ایک صحابی کے لیے نہیں جنہوں نے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی ہے اور حضور کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. تو بھائیو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں سارے صحابہ میں سے منفرد اعزازات حاصل ہیں. کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں, عثمان کے نکاح میں ہیں. کسی نبی کو رب العالمین نے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا وہ کون ہوگا, وہ عثمان ہوگا. یہ سارے کے سارے اعزازات جو ہیں ذوالحجرتین ہیں, ذوالبشارتین ہیں, ذوالنورین ہیں, یہ سارے کے سارے. اور پھر حضور نے فرمایا, حضور تشریف فرمائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, دروازہ کھٹکھٹایا, دربان نے پوچھا کون, ابو بکر. حضور نے فرمایا آنے دو. پھر تھوڑی دیر گزری, پھر دروازہ کھٹکا, کون, عمر. فرمایا آنے دو. تیسری مرتبہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا, کون, عثمان. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ. دیکھو تو صحیح حضور کے نزدیک عثمان کا مقام کیا ہے. حضور جلدی اٹھے, اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تو اسے ٹھیک کیا. ٹھیک کرنے کے بعد حضور بیٹھے, فرمایا اب آ جاؤ. جب عثمان چلے گئے تو صحابہ نے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہم آئے, آپ نے کوئی تکلف نہیں فرمایا. عمر آئے, آپ نے تکلف نہیں فرمایا. عثمان آئے, آپ نے انہیں روکا, آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. پھر فرمایا الا رجل یستحیی منہ الملائکہ, جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہو, میں محمد اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں. فرمایا میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے, اگر وہ اندر آتا اسی حالت میں اور میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا دیکھتا نا, وہ واپس چلے جاتا. اس لیے میں عثمان کے اس اعزاز کے لیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ باحیا اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی زنا نہیں فرمایا, شراب نہیں پی, کسی غیر محرم عورت پر نظر نہیں ڈالی. حالت کفر میں جس کی نظر پاک ہے, حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا شان بخشی ہوگی.
تو اللہ کریم ہم سب کو ایسی معزز ہستیوں کے نقش قدم پہ چل کے اور ان کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔